ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ کا اور پروفیسر صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آج آپ نے ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے ایک دفعہ پھر وقت نکالا اور ہم آپ لوگوں سے رہنمائی لیں گے. آپ ہماری آج جو ہمارا موضوع ہے جس پہ ہمیں آپ سے رہنمائی چاہیے وہ ہے اقلیتوں کا تحفظ اسلام میں. شاہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ اقلیت کیا ہے اور دین میں اقلیت کس کو قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ، جزاک اللہ. ایک بار پھر آپ نے ہمیں موقع دیا اور آج کی اس نشریات میں خاص اہم ترین موضوع، اور فی زمانہ یہ موضوع زیادہ اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کہ حالیہ ہمارے گرد و پیش میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس سے بالخصوص طور پر دین اسلام اور مسلمانوں کے اس صاف اور ستھرے چہرے پر بدنما داغ کی شکل لگ رہے ہیں. بے شک. ویسے تو یہ موضوع ہر دور میں بڑا ہی اہم ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں نا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اعلیٰ اقدار کی حامل اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ من حیث الانسانیت، یعنی پوری انسانیت کو جو شرف، جو قدر، جو عظمت، جو مقام عطا فرمایا ہے. اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر کیا حقوق ہیں، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تو آج ہماری یہ گفتگو بڑی اہم ہوگی. آپ کا جو سوال ہے کہ جی اقلیت کیا ہے، تو معنوی لحاظ سے دیکھیں تو اقلیت کا معنی تو یہی بنتا ہے کہ جس ملک کے اندر کسی مذہب کے رہنے والے کم ہو اور وہاں پر جو دوسرے مذہب کے لوگ زیادہ اکثریت سے ہو اور کمان ان کے پاس ہو، ملک کا اقتدار ان کے پاس ہو، انتظامات اور اختیارات ان کے پاس ہو، تو وہ جو کم تعداد میں جو لوگ رہیں گے ان کو اقلیت قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دین میں بھی اقلیت اسی معنی میں مراد لیا گیا ہے کہ شریعت مطہرہ نے ان لوگوں کو اقلیت قرار دیا ہے کہ اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے جو قلیل اور تھوڑے تھوڑے لوگ رہتے تھے، ان تھوڑے تھوڑے لوگوں کو اور ان قلیل لوگوں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ مثلاً اسلام کی سب سے پہلی ریاست بس بطور ریاست جو نمودار ہوئی وہ مدینہ شریف ہے. تو مدینہ شریف کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اسلامی ریاست کا قیام کیا تو اس وقت جن کو اقلیت قرار دیا گیا تھا وہ گروہ تھے، وہ افراد تھے جو مدینہ شریف میں رہنے والے تھے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے یا مدینہ شریف کے مضافات میں ان لوگوں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آپ کی طرف یہی سوال ہے، اقلیت کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق اور ان کا تحفظ اور اعتدال اور رواداری کی اقدار کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرق صاحب میں آپ کا ایک بار پھر انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس خوبصورت سیشن میں ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اور دین اسلام کی روشنی میں اقلیت اور ان کا تحفظ اور اس حوالے سے اپنی گفتگو کر سکیں. اقلیت بیسیکلی جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ وہ افراد کے جو تعداد میں کم ہوں کسی بھی ملک میں. اب جیسے ہمارا ملک پاکستان ہے تو پاکستان میں مسلمانوں کی حکومت ہے، ایک اسلامی ملک ہے، تو اس ملک کے اندر اور مسلمان کثرت سے ہیں. اس ملک کے اندر دیگر مذاہب مثلاً یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں،
دیگر جتنی بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اقلیت قرار پائے۔ اسی طرح کئی ممالک میں جیسے امریکہ میں دیکھ لیں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، اب وہاں ان بیشتر ممالک میں حکومت عیسائی مذہب کی ہے، عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ حکومت کر رہے ہیں اور وہ اکثریت میں ہیں۔ امریکہ میں عیسائی اکثریت میں ہیں، اسی طرح برطانیہ میں عیسائی اکثریت میں ہیں، اور وہاں پر مسلمان اقلیت ہے۔ صحیح ہے۔ وہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں، اقلیتی مذہب کے طور پہ وہاں۔ تو یہ بیسیکلی ایسے اسلام نے اس کہ جو اگر اسلامی سلطنت ہے، اسلامی ریاست ہے، تو اس کے اندر جو کم تعداد میں رہنے والے لوگ، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے، تو ان کے حقوق کے تحفظ کا بھی خیال رکھا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اسلام نے سب سے پہلی اسلامی فلاحی ریاست، ریاست مدینہ، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اور باقاعدہ طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے حقوق کا تحفظ کیا، ان کے جان و مال کا، ان کی عزت و آبرو کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا تحفظ کیا۔ اور یہاں تک ایک خوبصورت جو اس اسلام کے اصول کا اور اسلامی ریاست کا ایک خوبصورت پہلو کہ اسلامی ریاست کے اندر، ریاست مدینہ کے اندر، اگر کوئی یہودی ان کا کوئی معاملہ درپیش آتا تو اس معاملے کا فیصلہ ان کے مذہبی قوانین کے مطابق کیا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کے کسی قانون کو لے کر ان کو، اسلام کے قانون کو ان پر نافذ کیا جاتا، بلکہ ان کے مذہبی قوانین ہی کو ان پر لاگو کیا جاتا، اور ان کے مقدموں کے فیصلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مذہبی قوانین کے مطابق کرتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا، اور اس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہود کا ایک مقدمہ تھا، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ آپ نے اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے، ہمارے مذہب کے اندر اس جرم کی یہ سزا نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ تورات لے آئیں اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب تورات لائی گئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں صفحہ کو پڑھا جائے، اور جب اس صفحہ کو نکالا گیا، پڑھا گیا، تو یہود کا جو اس وقت عالم تھا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس نے چالاکی سے اس ایک لفظ پر اپنی انگلی رکھ لی۔ اب پاس ہی ایک صحابی کھڑے تھے تو وہ دیکھ کے انہوں نے دیکھ لیا، اور وہ جان گئے کہ اس نے وہ لفظ چھپانے کی کوشش کی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا اپنی انگلی ہٹا اور پھر نیچے دیکھ، نیچے کیا لفظ لکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اسلام کے اندر اس جرم کی سزا ہے، وہی یہودی مذہب کے اندر بھی اس جرم کی وہی سزا ہے۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور فطرت کسی انسان کے خلاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور بیسک جو اصول ہیں وہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اسی لیے قرآن مجید ان اصولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اسلام نے ہر موقع پر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا، ہر دور میں۔ شاہ صاحب، اسلام کے اندر اقلیتوں کا جس طرح سے مسلمانوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے دیگر جو مذاہب ہیں ان کے بھی حقوق رکھے گئے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون آئین جو ہے وہ بھی اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا، اور جو ہمارا شریعہ کا قانون ہے، شریعت ہے، اس کے اندر بھی اقلیتوں کو کافی زیادہ تحفظ حاصل ہے۔ تھوڑا سا اس کے اوپر آپ روشنی ڈال دیں، جو اقلیتوں کا تحفظ ہے، جس طریقے سے بحیثیت مسلمان ہمارے حقوق ہیں، بحیثیت پاکستانی ہمارے حقوق ہیں، اسی طریقے سے دین کی روح سے بات کریں یا دنیاوی روح سے بات کریں تو یہ جو مائنارٹیز ہیں، اقلیتی ہیں، ہماری ہندو برادری ہوگی، ہماری سکھ برادری ہوگی، ہماری کرسچن برادری ہوگی، تو ان کے بھی حقوق اسی طریقے سے رکھے گئے ہیں۔ تھوڑا سا آپ
روشنی ڈال دیجیے گا دینی اعتبار سے بھی۔ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کا تعلق ہے، جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا، چونکہ اسلام ایک آفاقی دین ہے اور اسلام ایک جامع دین ہے، اسلام نے سب کے حقوق، اور یہ واحد اسلام ہی ہے کہ جو سب کے حقوق کا تحفظ کا درس دیتا ہے۔ ٹھیک، بحیثیت ایک ریاست، بنیادی چیز یہ یاد رکھیے گا کہ دو قسم کے احکامات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک کا تعلق ریاست سے ہوتا ہے، ریاست کی پاسداری کرنا، ریاست کے قوانین کی آئین کی پاسداری کرنا اور اس کی پیروی اور تابعداری کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ تو سب کے برابر ہے، بالکل ایسا ہی ہے، وہ چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم۔ مثلاً روڈ پہ کوئی گاڑی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب جو اشارے کا قانون مسلم کے لیے ہے وہی غیر مسلم کے لیے بھی ہے، ایسا ہی ہے، اور وہاں پر اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کا بھی اسی طریقے کے ساتھ، جس طرح مسلمان کے لیے اسی طرح اس کے لیے، بالکل ایسا ہی ہے، اگر اسی طریقے کے ساتھ کوئی اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ قوانین کا تعلق اس کے انسان کی پرسنل زندگی سے ہوتا ہے، وہ اس کی مذہب سے ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، مثلا شادی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس طرح کے دیگر ایسے مسائل ہیں، تو ان میں شریعت کا حکم یہی ہے، جس طرح یہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اس میں وہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو ان کے مذہب کے مطابق ان کو فیصلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو نہ تو ان پر اسلام کو مسلط کیا جائے گا جبراً، اور نہ ہی اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے، اسی طریقے کے ساتھ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے، اور یہ تعلیمات نبی سے بھی یہ چیز اخذ ہوتی ہے، کہ ان کی عزت کی، جان کی، مال کی، آبرو کی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا، اور یہاں تک کہ اس حد تک حکم ہے کہ ان کے مذہبی عبادت خانوں کی، عبادت گاہوں کی، وہ چرچ ہے، وہ مندر ہے، وہ گرجا ہے، اس کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ان کے لیے ان کی عبادات کی ضروریات اور سہولیات فراہم کرنا یہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ وہاں پر جو امور سر انجام دینے والے ہوتے ہیں اور وہاں کے جو عہدے ہوتے ہیں، مثلا راہب ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، ان کے عبادت گاہوں کے خادمین لوگ ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے جی، وہ مکمل طور پر ان کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی مذہب کے مطابق ان کو تعین کریں گے۔ ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے جی، اسلام یہاں تک ان کو اجازت دیتا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں یہاں تک ہے کہ آپ چونکہ ان کو اس سلسلے کو چینج نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ یعنی جبراً ان کے اوپر دینی حد ان کی نافذ دیکھو نہیں کر سکتے، جبر تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے نا، لا اکراہ فی الدین، سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام جبر کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے اندر جبر ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی شاہ صاحب آپ نے جس طرح فرمایا اس میں اگر ایک چیز ایڈیشن کروں کہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر ان کو آزادی حاصل ہے، جزا اور سزا کا معاملہ میرے رب کا ہے، دنیاوی اعتبار سے ان کو حقوق تمام دیے جائیں گے، لیکن جو وہ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں اس کا فیصلہ اللہ دیکھیں تبارک جی، و تعالیٰ پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ دیکھیں ایک مختصر سی بات ہے، سیدھی سی، وہ شرعاً طور پر وہ معاہد کہلاتے ہیں، یعنی ایک عہد کے تحت آپ کے پاس آ گئے ہیں وہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جس وقت عہد کے تحت آپ کے پاس آ گئے ہیں تو لہٰذا ان کا حفاظت کرنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک اور پاسداران اسلام اس کے امین ہوں گے، یعنی ریاست اسلامی جو ہے وہ اس کی امین ہوگی۔ ٹھیک، لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کے ہدایت سے بھٹکنے کا، ٹھیک ہے جی، ان پر جبراً آپ مسلط نہیں کر سکتے ہیں، باقی تبلیغ دین کرنا، ان کو ہدایت کی طرف راغب کرنا اپنے حسن سلوک سے، اپنے رویے سے، اپنے تبلیغات سے، وہ تو ہے، وہ تو آپ نے کرنا ہے، وہ تو کوئی بھی ہے،
ٹھیک ہے جی، اس کو اپنا پیغام پہنچانا دین حق کی تعلیمات کے لیے اور ان تک پہنچانا وغیرہ وہ تو ہے، لیکن چونکہ آپ جبراً اس پر ٹھونس دینا کہ نہیں آپ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی شاہ صاحب جبراً ان کو دین کی طرف لانا اور ان کو جی مسلمان جی کرنا، ہاں، یا یعنی ذہنی طور پہ ٹارچر کر کے یا اس طرح کے کر کے، یا ان کو جناب چونکہ دہشت دلا کر کے وغیرہ، نہیں، یہ نہیں ہے اسلام۔ وہ بحیثیت مسلمان ہم گناہ کے مرتکب جی ہو جی رہے ہیں۔ بالکل ظاہر بات ہے۔ فیض صاحب، اعتدال و رواداری کیسے رکھی جائے گی دونوں سائیڈوں میں؟ دیکھیے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے سب سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی معاہد پر ظلم کیا، جی اس کے حق کو غصب کیا اور طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف دی اور اس کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر لی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی طرف سے میں لڑوں گا۔ قیامت یعنی کے دن، اتنی سخت وعید ہے۔ اتنی سخت کہ اگر کسی معاہد کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا، اس کے حق کو، اس کا حق چھین لیا اور اس کی طاقت سے زیادہ ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک کسی ادارے میں مسلمان وہ رولنگ کر رہا ہے، مسلمان سینئر ہے اور اس کے انڈر کام کر رہے ہیں اقلیتی کوئی فرد ہے، تو اس کو اقلیتی فرد سمجھ کر اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام کرانا، اس سے بھی آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، اور اس کی کسی کی اجازت کے بغیر، کسی اقلیتی فرد کی اجازت کے بغیر اس کی کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا تو اس کے خلاف میں خود لڑوں گا، اس معاہد کی طرف سے، اس اقلیتی فرد کی طرف سے مسلمان کے خلاف میں لڑوں گا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ کی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاہد کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اچھا، یعنی جنت کی خوشبو، جی، اور جنت کی خوشبو 40,000 سال کی مسافت تک جو ہے، اتنی مسافت، اتنے فاصلے تک جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جس نے معاہد کو قتل کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو اس تک نہیں پہنچ پائے گی، اتنا جنت سے دور ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسی طرح نجران سے ایک عیسائی وفد آتا ہے حضور علیہ السلام کی خدمت میں۔ دیکھیے، رواداری اور اعتدال اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور ان کے دینی رسوم کا، مذہبی رسوم کا خیال رکھنا۔ 14 رکنی وفد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ منورہ میں آیا، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کے مسجد نبوی کے اندر مذاکرات ہوئے، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا، ان کی مذہبی عبادت کا، تو آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر عیسائی وفد کو ان کے مذہب کے مطابق ان کی مذہبی عبادت کرنے کی اجازت دی۔ اس 14 رکنی عیسائی وفد نے مسجد نبوی کے اندر اپنے مذہب کے مطابق، عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کی۔ تو یہ تشدد زدہ ذہن بنا لینا کہ کوئی کسی دوسرے مذہب کا آدمی ہماری عبادت گاہوں میں آ نہیں سکتا اور وہ اس کو نکالا جائے، یہ تو بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو ایک اپنی سنت ایک سیٹ کی، اور امت کے لیے جو رہنمائی کا ایک اسلوب آقا علیہ السلام نے دیا کہ اس قدر غیر مذہب اور دوسرے اقلیتی مذاہب کے لوگوں کے حقوق کا اور ان کی مذہبی روایات کی قدر کی۔ ناظرین، دین اسلام کے اندر تمام اقلیتوں کے حقوق بھی بڑے واضح ہیں۔ جس طریقے سے دین اسلام کے اندر شریعہ کے احکامات واضح ہیں، اسی طریقے سے دین حق کے اندر اقلیتوں کے حقوق کو بھی رکھا گیا، اور اقلیتوں کے حقوق بڑے واضح کر دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین گفتگو کا سلسلہ تو اسی طریقے سے جاری رہے گا، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے۔ بریک سے واپس آئیں گے تو شاہ صاحب سے مزید رہنمائی لیں گے۔ آیا 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 ماہ